بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. سورۃ التکویر کو آج انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسے صحیح سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، ہمیں اس پر استقامت عطا کریں اور ہماری زندگی میں برکت ڈال دیں کہ ہم اس سورہ کو اور اس قرآن مجید کو خود بھی سیکھیں، سمجھیں اور اس خیر کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی سکھانے والے بن جائیں. اللہم آمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم پہلی 3 آیات کو کور کریں گے. آیہ نمبر 1 اذا جب، الشمس شین میم سین کس کی جڑ ہے سورج، کویرت کیف واو را اس کی روٹ لیٹرز ہیں، لپیٹ دیا جائے گا. آیا نمبر 2 و اور اذا جب، النجوم تارے، انقدرت کیف دال را سے گدلے ہو جائیں گے، دھندلے ہو جائیں گے. آیا نمبر 3 و اور اذا جب، الجبال پہاڑ، سیرت سین یا را اس کی جڑ ہے، چلا دیے جائیں گے. سورۃ التکویر بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی یہ صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں کیونکہ ان کا انداز اتنا خوبصورت اور مختلف ہے کہ کسی چیز سے بھی وہ آپ کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا جو ان صورتوں کو پڑھ کے ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا مطلب سمجھ آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت الفاظ لیکن اتنا ہی ڈرا دینے والی یہ آیات ہیں، کیونکہ اس میں یوم القیامہ کے بارے میں ذکر ہے کہ کیا ہوگا اس دن جس دن قیامہ آئے گی. سب سے پہلی سورہ میں آتا ہے اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. اب یہاں پر جو لفظ اذا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اذا جو ہے وہ مستقبل کے لیے آتا ہے، جو ابھی چیز نہیں ہوئی، آنے والی چیز کے لیے، اور قیامہ نے بھی آنا ہے. اور اسی طرح اذ جو ہوتا ہے وہ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، ماضی کے لیے، جو کام ہو چکا ہوتا ہے. ایک تو اس ڈفرنس کو آپ سمجھ لیجئے. دوسرا یہاں پر جو آخری لفظ ہے اس کا صیغہ ماضی کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ہو گیا. کوورت جیسے کہ سورج کو لپیٹ لیا گیا، ہو چکا، لپٹ چکا ہے، بلکہ یہ تو روز قیامہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی یقینی بات ہے جو آنے والی ہے، جو یوم القیامہ یہ سب ہوگا. تو یہ اتنی یقینی بات ہے کہ جیسے ہو گیا. اب کوئی اس میں شک نہ کرے کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر جو چیز مستقبل میں ہونی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو اور نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر بتا دیا کہ یہ ہو کر رہنے والی ہے. ایک ناممکن سی بات لگتی ہے کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ دیا جانا، ریپ اپ کر دینا کسی چیز کو. اسی لیے سورہ کا نام تکویر ہے، اس کی پہلی آیہ سے، جس میں یہ لفظ ہم دیکھ رہے ہیں کویرت. کور الامامہ اس پگڑی کو کہا جاتا تھا جو عرب میں وہ اپنے سر کے اوپر باندھتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی سی چادر ہوتی ہے، اس کو بار بار فولڈ کیا جاتا ہے، تہہ پہ تہہ دیے جاتے ہیں اور وہ ان سروں پہ باندھ دی جاتی ہے بڑی سی پگڑی. تو سورج کو ایسے لپیٹ لیا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ اتنا بڑا سورج، سبحان اللہ سبحان اللہ، سورج اتنا بڑا ہے کہ سائنس آج بتاتی ہے کہ اگر ہماری یہ ایک زمین ہے نا، اگر 1.3 ملین ایسی زمینیں سورج کے اندر بھریں تب جا کے اس کا والیوم میں فٹ ہوں گے. یعنی اتنی زیادہ زمینیں، 1.3 ملین، اور ہماری زمین کتنی بڑی ہے. تو سبحان اللہ یہ سورج کتنا بڑا ہوگا جو ہماری پوری زمین اور کہاں کہاں تک اس کی روشنی جاتی ہے وہی لپیٹ لیا جائے گا. تو ہر جگہ کیا ہوگا؟ ایک اندھیرا، تاریکی ہوگی، خاموشی ہوگی، روشنیاں مکمل ختم ہو جائیں گی. جیسے ایک دوسری سورہ میں آتا ہے وجومی الشمس والقمر، کہ چاند
اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی، کیسا سما ہوگا۔ ایک اندھیری، تاریک، خوفناک، ڈر والی رات بھی ہوتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ چلو کل صبح ہو جائے گی، انتظار ہوتا ہے کہ صبح کب ہوگی، اور اس دن کوئی صبح کی امید نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ذریعہ بنایا ہے روشنی کا وہی ختم کر دیا جائے گا، اسی کو پھینک دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا، چھپا دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر خیال آتا ہے کہ رات کو تارے نکلتے ہیں تو کوئی اس کی امید ہوگی۔ پہلے زمانے میں بھی رستہ ڈھونڈنے کے لیے یہ ستاروں سے مدد لیتے تھے، کچھ ادھر سے شاید روشنی مل جائے گی۔ اگلی آیا میں کیا آتا ہے، وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، اور جب تارے بھی گدلے ہو جائیں گے، دھندلے پڑ جائیں گے، گرا دیے جائیں گے، غائب کر دیے جائیں گے۔ یہ جو لفظ ہے انقدرت، جس کے روٹ لیٹرز ہیں، جس کی جڑ ہے کاف دال را، انقدار، قدرہ، اس سب کے معنی ہوتے ہیں یا تو دھندلا ہو جانا، کوئی چیز بلری ہو جانا، گندا گندا سا ڈرٹی ہو جانا، یا پھر کھینچ لیا جانا، کسی چیز کو گرا دیا جانا۔ کبھی پانی دیکھا آپ نے، صاف ہوتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب گدلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، جب اپنی اصل رنگت کھو دیتا ہے، تو اس سے آپ دیکھیں، اس لفظ کو سمجھیں کہ اس کو کہتے ہیں قدرہ۔ اب صفا ہوتا ہے صاف، کلیئر، اور قدرہ ہوتا ہے یا قدرہ ہوتا ہے کسی چیز کا گندا ہو جانا، اس کا رنگ بدل جانا۔ تو یہ ستاروں کا حال ہوگا، یا تو بالکل ہی ماند پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یا پھر انہیں غائب کر دیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں سبحان اللہ، آج ہم یہی سب سائنس سے تو کتنا آسان ہو گیا سمجھنا کہ یہ سورج جو ہے اور یہ سارے پلینٹس اس کے اراؤنڈ ریوالو کرتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ تو جب سورج ہی کو لپیٹ دیا جائے گا تو باقی جو بھی اس سسٹم میں لنکڈ ہیں، باقی جتنے بھی پلینٹس اور ستارے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو آسمان کا حال ہے۔ پھر زمین پر کیا ہوگا؟ آیا نمبر 3 میں آتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ بھی چلا دیے جائیں گے۔ اب زمین پر سب سے بڑی، سب سے بھاری، مضبوط چیز کیا نظر آتا؟ پہاڑ ہی نے تو زمین کو ٹھہرایا ہوا ہے، تو پہاڑ ہی چلا دیے جائیں گے۔ سُيِّرَتْ کے جو روٹ لیٹرز ہیں، جس کی جڑ ہم نے دیکھی ہے، کیا ہے؟ سین یا را، سیر سے۔ سیر کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے کہ سفر کرنا۔ تو جیسے یہ پہاڑ بھی سفر کر رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، اور پہاڑوں کے بارے میں تو سبحان اللہ مختلف آئے ہیں ذکر کہ کیا ہوگا ان کا حشر، یا وہ چلا دیے جائیں گے، سیر کر رہے ہوں گے، پھر یہ کہ یہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سٹیپس ہیں کہ پہلے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھٹنے لگیں گے، اور پھر ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ بالکل زمین سے لگ جائیں گے، فلیٹ کر دیے جائیں گے۔ تو واللہ عالم یہ سٹیپس میں ہوگا ان پہاڑوں کے ساتھ، یا مختلف جگہوں پہ مختلف پہاڑوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا۔ ہر جگہ تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ ایسی کتنی ڈاکیومنٹریز بھی بنی جن میں یہ بتایا گیا کہ اس سال قیامت آئے گی، اس طرح تباہیاں ہو رہی ہوں گی۔ اکثر لوگ اس میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی فلم دیکھیں جس میں اس طرح کی تباہیاں دکھائی جا رہی ہیں کہ دنیا کیسے تباہ ہو رہی ہے، لیکن اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچیں کہ اس وقت جو قیامت کی تکلیف ہے، سختی ہے، مشکل ہے، اندھیرا ہے، خوف ہے، پریشانی کا عالم ہے، اس میں ایک انسان کیا کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان نشانیوں کو بتا کر یاد کرا رہے ہیں کہ تم اس دن کے لیے تیاری کر لو جو بہت جلد آنے لگی ہے۔ اسی دنیا کے مزوں میں، اس کی رنگینیوں میں نہ کھو جاؤ، اس آخرہ کی تباہی کو ہلکا نہ لو، وہ بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی تنگ ہے۔ ہم سب کو اس دن سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ، میں دنیا اور روز قیامہ کی تنگی
سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس دعا کو سب یاد کریں اور اس کو مانگیں، اپنی نمازوں میں مانگیں، اس دعا کو مانگتے رہیں۔ یہ دعا ایک قیمتی خزانہ ہے۔ ہماری یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمارے لیے ایک ہتھیار ہیں، اور یہ اس وقت کام آتی ہیں جب ہم کمزور ہوتے ہیں، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ سردیاں آنے سے پہلے ہم پہلے سے ہی سویٹرز لے کے رکھ لیتے ہیں، گرم چادریں لے کے رکھ لیتے ہیں، سارا انتظام کر لیتے ہیں، گرمیوں سے پہلے ہی تیاریاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر موسم کی ہم پہلے سے ہی تیاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سالوں سال لوگ پہلی تیاریاں شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یوم القیامہ کی کیا تیاری کی ہے؟ اس کی تیاری ابھی ہی کرنی ہے، جس کی شروعات اس دعا سے ہے۔ ابھی سے ہی اس دعا کو مانگیں کہ جب وقت آئے گا یہی دعائیں کام آئیں گی۔ دیکھیں پھر یہ دعا تو اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں دنیا کی بھی تنگی سے پناہ مانگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ دنیا کی بھی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ٹینشنز ہیں، مصیبتیں ہیں، فتن ہیں، برائیاں ہیں، گناہ کے کام ہیں، تنگ اور تاریک ہیں، جن میں ہم کھو کر نیکی کے کاموں سے، خیر خواہی، بھلائی کرنے سے رک جاتے ہیں، اس قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں، یا پھر ایسی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے ہم زیادہ بھلائی کے کام نہیں کر سکتے، دین کو نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ سکھا سکتے ہیں، نہ پھیلا سکتے ہیں، تو ہر قسم کی جو تنگی ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور پھر آخرہ جس میں سب سے زیادہ تنگی ہے، تاریکی ہے، گھٹن ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور آخرہ کب شروع ہو جاتی ہے؟ انسان کی موت سے۔ ایک انسان مر گیا تو اس کی تو آخرہ شروع ہو گئی، اس کی تو تنگی تکلیف شروع ہو گئی۔ اور جب کوئی بھی مر جاتا ہے تو جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کی قبر اس پر ٹائٹ ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، اس کو دباتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کی قبر اس پر تنگ نہ ہوتی تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ان پر بھی قبر تنگ ہوئی۔ یہ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت پر اللہ کا عرش ہل گیا، اس شوق اور خوشی کے لیے کہ ان کی روح اپنے رب سے ملاقات کرے گی۔ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں، اور یہ پرندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے آس پاس جو لیمپس لٹکے ہوتے ہیں ان کے آس پاس گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ایسا ہوا تو ایک عام انسان کے ساتھ کیا ہوگا جب اس کو قبر میں ڈالا جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ کر دیں قبر کے تنگ ہونے سے، اس کے اندھیروں، اس کی تاریکیوں سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی قبر کے بارے میں کہا کہ یہ سب سے زیادہ اندھیری خوفناک جگہ ہے۔ انہوں نے تو جہنم کو بھی دیکھا تھا، انہوں نے تو جہنم کے فرشتے کو بھی دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قبر کو کہا کہ یہ سب سے زیادہ تاریک ہے، خوفناک ہے۔ ہم سب کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور علماء اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب ایک کافر کو ڈالا جاتا ہے قبر میں تو اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے سزا کے طور پہ، لیکن جب ایک مومن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہی قبر اس کے لیے راحت کا باعث بن جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا، اس نے تیاری کی تھی، اس نے کوشش کی تھی، اور وہ یہ دعا مانگتا تھا۔ ہم سب بھی اس دعا کو یاد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا، یوم القیامہ کی اور قبر کی تنگیوں سے، تاریکیوں سے، مشکلات سے محفوظ کر لیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔